بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ یہ تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے، اور آپ یقین کیجئے گا کہ میری زندگی کے وہ جو قیمتی ترین لمحات ہیں وہ لمحات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا۔ آپ دیکھیں جو والدین ہوتے ہیں ان کی اپنے بچوں سے بڑی خواہشات ہوتی ہیں اور بڑی توقعات ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو چند سادہ سی باتیں بتاؤں گا کہ جس پہ عمل کر کے آپ اپنے گھر کے ماحول کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح والدین کو اپنے بچوں سے توقعات ہوتی ہیں، اس طرح بچوں کو بھی اپنے والد سے توقعات ہوتی ہیں۔ اور سب سے پہلی توقع یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو بلا وجہ روک ٹوک نہ کریں، آپ بات بات پہ اس کو روک ٹوک نہ کریں، اس کو ڈانٹیں نہ، اور سب سے اہم بات کہ آپ اس بچے کو باقی بچوں کے سامنے اور باقی لوگوں کے سامنے اس کو ماریں نہ، اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ آپ اس کو اکیلے میں ڈانٹ لیں لیکن سب کے سامنے اس کو نہ ڈانٹیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ والدین اپنے بچوں کو انعام کا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کیا، اگر تم سے یہ کام مکمل ہو گیا تو تمہیں یہ انعام ملے گا۔ بچہ اس انعام کے چکر میں وہ کام کر لیتا ہے، جب وہ کام مکمل کر لیتا ہے تو والدین اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں اور وہ انعام اس کو نہیں دیتے۔ آپ سب والدین سے گزارش یہ ہے کہ بچے کے ساتھ جو بھی وعدہ کرتے ہیں، جو انعام کا وعدہ کرتے ہیں یا کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں، وہ بچے کا وعدہ وہ پورا کیا کریں، کیونکہ اگر آپ وہ وعدہ پورا نہیں کرتے تو اس بچے کا آپ سے اعتبار اٹھ جائے گا، اور نیکسٹ ٹائم جب آپ اس کو کوئی بات بولیں گے اس کو پتا ہوگا کہ یہ صرف کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، بچہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو اچھے ناموں سے پکاریں، اور جو ان کا نام ہوتا ہے اس نام لے کے اس کو پکاریں، اس سے بچہ اچھا محسوس کرتا ہے۔ والدین کرتے یہ ہیں کہ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو والدین غصے میں آ جاتے ہیں اور عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں کہ الو ہو تم گدھے ہو۔ اب جب آپ اس طرح کے ناموں سے اپنے بچوں کو پکاریں گے تو بچے کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ خراب ہوتی ہے اور بچہ اچھا محسوس نہیں کرتا اور بچہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ والدین اکثر یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو اسکول سے ہوم ورک ملتا ہے اس ہوم ورک کے لیے وہ ٹیوشن لگا دیتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کا جو ہوم ورک ہے وہ خود کروائیں، پاس بیٹھ کے کروائیں، اور جب آپ خود ہوم ورک کرواتے ہیں تو بچہ اچھا محسوس کرتا ہے، اس کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ دیکھیں کھانا پکتا ہے اور روز ہی پکتا ہے لیکن بڑوں کی پسند کا بنتا ہے۔ آپ بچے کی پسند کا خیال رکھیں، آپ بچے سے پوچھیں کہ اس کو کیا کھانا پسند ہے، بچے کی پسند کا کھانا بنوائیں، تیار کروائیں، سب اکٹھے بیٹھ کے کھائیں۔ اس سے بچے کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے اور وہ جو ایک خاندان کا اور گھر کا ایک کنسیپٹ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچے سے کبھی پوچھتے ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، ہم بڑوں کے پسند کا، دادا دادی کا، والد کے پسند کا بنا لیتے ہیں، پھر بچے کو کہتے ہیں کھاؤ، بچہ نہیں کھاتا، وہ زبردستی کرتے ہیں، نہیں میں کہہ رہا ہوں تم کھاؤ۔ اور اکثر والدین یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچوں کی پسند کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو رشتہ داروں سے دور نہ کریں، رشتہ داروں سے ملوائیں۔ اگر آپ کی ریلیٹیوز کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں بنتی تو آپ وہ اپنی وہ جو چیز ہے وہ بچوں کے اندر ٹرانسفر نہ کریں، آپ بچوں کو رشتہ داروں سے ضرور ملنے دیں۔ اس سے بچے کے اندر بڑا ایکسپوئر آتا ہے، اور ساتھ ہی یاد رکھیے گا بچے کے اندر شدت پسند وہ نظریات ہیں، چاہے وہ مذہبی ہیں، سیاسی ہیں یا کوئی بھی نظریات ہیں، وہ بچے کے اندر منتقل نہ کریں، اس کو خود گروتھ کرنے دیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ بچوں کے دوستوں سے ضرور ملیں۔ والدین یہ کرتے ہیں کہ والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا جو بچہ ہے اس کے دوست کون سے ہیں۔ بچے اپنے بچے کا خیال رکھتے ہیں لیکن بچے کے جو دوست ہے، بچہ کہتا ہے کہ میرا یہ دوست ہے، اس نے یہ بات کی ہے، ہم اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ لہٰذا آپ اپنے بچے کی بھی بات سنیں، اور بچہ جب اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوتا ہے آپ اس کے دوستوں کی بھی بات کریں، سنیں، اور اس بچے کے دوستوں سے بھی ملیں، اس کا بھی آپ کیا کریں، احترام کریں۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ
آپ کبھی بھی اپنے بچوں کا آپس میں موازنہ نہ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک الگ اپنی ایک صلاحیت دے کر بھیجا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک گھر کے اندر جو 2-3 بچے ہیں سب ہی ذہین ہوں اور سب ہی ایک جیسے ہوں. اللہ تعالیٰ نے کسی ایک بچے کو ایک صلاحیت دی, دوسرے کو کوئی اور صلاحیت دی. ہم والدین غلطی کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں. جب ہم بچوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں تو وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کے دل میں ہوتا ہے کہ جو میرے والد صاحب ہیں وہ بڑے بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں, مجھ سے نہیں کرتے, ہر وقت اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں. لہٰذا آپ موازنہ نہ کریں, بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. دیکھیں جب آپ بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو حوصلہ افزائی ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے بچے کو آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے.